बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं मुशर्रफ महमूद आपका मेज़बान आपको गिलगित बल्तिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के एक खूबसूरत शहर नलतर में मौजूद हैं। ये नलतर का ज़ीरो पॉइंट है और इस गांव का नाम नागरान है। तो ये आप जो सामने बिल्कुल देख रहे हैं ये ज़ीरो पॉइंट है। सुबह सुबह का वक्त है, 6 बजे का तकरीबन, और यहाँ से आप खूबसूरत मंजर देखिए नलतर का। रात हमने यहीं पर स्टे किया था। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो इस वक्त मैं गिलगित से आया हूँ। गिलगित में जो पहाड़ हैं वो खुश्क हैं, उन पर सब्ज़ा कम है, लेकिन यहाँ आपको देखिए सरसब्ज पहाड़ आपको नज़र आते हैं। और यहाँ देखिए रात को यहाँ कैंपिंग का सिलसिला भी होता है। मैं ज़ाती तौर पर कैंपिंग को ही पसंद करता हूँ। आप देख सकते हैं कैंप लगे हुए हैं। वो देखिए दूर भी आपको कैंप नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ सब्ज़ा। लेकिन क्योंकि रात हमने स्टे करना था और बैटरी चार्जिंग का भी इशू होता है, तो इसलिए हमने कमरा ही लिया। तो ये देखिए ये मेरा रूम है और कितना खूबसूरत रोमांटिक सा मंजर यहाँ से रूम्स का। आइए मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ। अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रात को स्टे ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर थकावट दूर हो जाती है। जब हम ये लालच कर लेते हैं कि रात का स्टे ना करना पड़े, तो फिर आप भागम भागी ट्रैवल करते रहते हैं और उस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाते। ये देखिए खूबसूरत सा कमरा, छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा। ये सिर्फ छत देखिए, रात को बड़ा एक रोमांटिक सा मंजर था इस छत से। तो अगर हम अपने रूम से देखते हैं तो ये देखिए रूम के अंदर से मंजर होटल का। अब जितना ये खूबसूरत मंजर है यहाँ से, ये पीछे का, इससे पीछे दरिया है। और अगर हम यहाँ से रूम से फ्रंट का व्यू लें तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर है रूम से भी, और किराया इंतहाई मुनासिब। ये देखिए ये रूम मैं इस वक्त अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। जस्ट ये देखिए ये सिंगल बेड है और इसके साथ डबल बेड है, प्रॉपर कॉर्पेट, प्रॉपर सीलिंग है। और अगर हम वॉशरूम देखिए तो ये देखिए प्रॉपर वॉशरूम, उसमें तमाम सहूलियात जो होती हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये सिर्फ मुझे 2000 में मिला है ये रूम, यानी यहाँ 4 लोग सो सकते हैं 2000 में, यानी ओनली 500 पर नाइट। अगर 4 लोग हों तो एक दिन तो सिर्फ 2000 रुपये में अवेलेबल है। तो ज़ीरो पॉइंट नलतर में तो अगर आप आते हैं रात को यहाँ स्टे करते हैं तो उससे ये होता है कि सुबह आप बिल्कुल फ्रेश होकर इस काबिल होते हैं कि आप घूम फिर सकें। लेकिन आप आते हैं और स्टे का लालच, स्टे की बचत किए बगैर आप कोशिश करते हैं कि ऐसे ही घूमें, तो फिर आप उस तरह से भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। ये होटल कहाँ है आप देख सकते हैं कि सामने ज़ीरो पॉइंट है। जब आप नलतर पे आते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है मेन अड्डे से। वहाँ एक पुल है और फिर थोड़ी सी चढ़ाई है जहाँ आप ज़ीरो पॉइंट देख सकते हैं। तो ये तो एक होटल का व्यू दिखाया सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इन इलाकों में घूमते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो ये बहुत कम खर्चे में आप यहाँ घूम सकते हैं। अगर आप ये सामने देखें तो ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में अगर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये आपको बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आते हैं। ऐसे आप इस तरफ से भी देखें तो ये देखिए ये बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। जो आपको इस वक्त खूबसूरत मंजर वीडियो में नज़र आ रहा है, यकीन कीजिए असल खूबसूरती से कहीं ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में एक बात किया करता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बहुत से मुल्क घूमे हैं, लेकिन यकीन कीजिए जो खूबसूरती पाकिस्तान में है बहुत कम जगहों पे है, बहुत कम जगहों पे है।
قدرتی خوبصورتی کی بات کر لیں، آپ کو یہاں پہاڑ ملیں گے، آپ کو یہاں آبشاریں ملیں گی، آپ کو یہاں جھرنے ملیں گے، آپ کو یہاں دریا ملیں گے، یہاں سمندر ملیں گے، انتہائی خوبصورت سبزہ ملے گا، بہت اچھے لوگ ملیں گے۔ ہاں کچھ سفری سہولیات کی یقیناً کمی ہے، جسے آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر، وہ ذرا کمزور ہے، حکومتی تھوڑی سی وجوہات کی بنیاد پر، توجہ کی عدم توجہ کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں، ان خوبصورت علاقوں میں اگر آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو 2000 میں یہ کمرہ جس میں 4 لوگ سو سکیں، 7 والا کمرہ بڑا 3000 کا، اس میں کچھ 7-8 لوگ سو سکتے ہیں، ساتھ ہی کچن، اور کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے یہاں آنے کا، تو بہت کم پیسوں میں آپ یہاں آ کر سیر و سیاحت کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ چینل علم و ادب تعلیمی چینل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں ٹور پر جاتا ہوں تو وہاں ہم ساتھ ساتھ میں ولاگنگ بھی کرتا ہوں۔ مقصد نہ صرف آپ کو خوبصورت جگہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں تاکہ آپ اٹریکٹ ہوں یہاں آنے کے لیے۔ یہاں اگر آپ جیپ پر آتے ہیں تو جیپ پر آپ دیکھیے 7-8 لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ جیپ کا رینٹ 8000 ہوتا ہے مکمل جیپ کا، تو یعنی 1000 میں اگر آپ گلگت سے آتے ہیں پر ہیڈ تو یہاں آپ آ سکتے ہیں، تو انجوائے کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آنے کا اور ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو خوبصورت جگہ بھی دکھانا اور آپ کو یہ بھی بتانا۔ یہ یہاں نمبرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے، اگر آپ یہاں گاڑی ہائر کر کے آنا چاہیں تو۔ یہ اوپر ہوٹل بھی بنا ہوا ہے اور نیچے بھی ہوٹل موجود ہے، جہاں بالکل مناسب ریٹ پر آپ کو کھانا بھی دستیاب ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ولاگنگ کا مقصد صرف آپ کو خوبصورت جگہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ یہاں بہت کم پیسوں میں آپ آ کر یہ خوبصورت جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی زمین خوبصورت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہمیں ہر وقت الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، تو خوبصورت جگہ دیکھنے بھی چاہیے۔ آپ اللہ کی یہ خوبصورت زمین دیکھیے اور پھر اللہ کا شکر بھی بجا لائیے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں ان جگہوں پہ آتا ہوں، جہاں جہاں مجھے پاکستان میں موقع ملتا ہے، پاکستان سے جہاں جہاں مجھے باہر موقع ملتا ہے سیر و سیاحت کرنے کا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ خوبصورت جگہ بھی دکھائی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ بتایا بھی جائے کہ یہاں آپ بہت کم پیسوں میں آ کے افورڈ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی تعلق میرا لاہور سے ہے۔ اگر آپ لاہور سے گلگت بلتستان آتے ہیں، اسٹے میرا اس وقت گلگت میں ہی ہے، تو لاہور سے کوئی 2200 میں یہ دیکھیے کتنے خوبصورت برف پوش پہاڑ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لاہور سے آپ 2200 میں آپ اسلام آباد تک آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے 4000 روپے کرایہ ہے، 4000 یا 4200 روپے گلگت کا۔ تو آپ گلگت آتے ہیں، گلگت بذات خود بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور گلگت سے آگے اگر آپ نے یہاں آنا ہو نلتر، تو پبلک ٹرانسپورٹ صرف 300 روپے، 320 روپے کرایہ ہوتا ہے، اور آپ نلتر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ لوگ ہیں، 6-7 لوگ ہیں، پھر تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جیپ ہی کروائیے، تو پھر آپ جیپ میں آئیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں، 1-2 ہیں، تو گلگت بلتستان سے صرف 320 روپے میں آپ یہاں نلتر آ سکتے ہیں۔ یہاں آئیے، سٹے کیجئے، اور آپ نے دیکھا کہ سٹے کا خرچہ بھی ان رومز میں یہ 2000-2500 روپے میں آپ کو بہترین روم 0 پوائنٹ پر مل جاتا ہے۔ یہاں رات رہیے اور پھر دن کی خوبصورتیوں میں انجوائے کیجئے ان خوبصورت مقامات کو۔ تو یہ میں نے آپ کو یہاں جگہ کا آنے کا روٹ بھی بتایا اور ایکسپینسز بھی بتائے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ کو تجویز دوں گا کہ اللہ کی خوبصورت زمین کو دیکھیے اور شکر بجا لائیے۔ موسم اچھا ہو تو کیمپنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کیمپنگ کرتے ہیں تو کیمپنگ میں آپ کا خرچہ مزید کم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آئے، اس وقت ہم نلتر 0 پوائنٹ میں موجود ہیں، اور اب میں تھوڑا سا یہاں گھوموں پھروں گا، یہاں دریا دیکھوں گا، آبشار دیکھوں گا، جھرنے دیکھوں گا، اور اس کے بعد ہم اوپر نکل جائیں گے۔ اوپر جھیلیں بنی ہوئی ہیں، سترنگی جھیل جہاں آپ کو 7 رنگ کا پانی نظر آتا ہے، پھر بلو جھیل ہے، وہاں نیلے رنگ کا پانی نظر آتا ہے، اور پھر فیروزی جھیل ہے، بہت خوبصورت، جہاں فیروزی رنگ کا آپ کو پانی نظر آتا ہے، فیروزہ جھیل۔
میں نے کل بھی کوشش کی تھی جانے کی، میں کل سے یہاں نلتر میں ہوں، لیکن کل راستے بند تھے، میں جا نہیں سکا، آگے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تمام ٹریفک بند تھی. تو آج پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں اگر ممکن ہو سکے. دیکھیے جی پالتو ڈوگی خاصا بڑا ہے، مجھے پہلے تو ڈر لگا دیکھ کے، لیکن کیونکہ یہیں کیا ہے تو یہ کتا کہتے ہیں جی پہلا جانور ہے جو انسان کے ساتھ جس نے دوستی کی ہزاروں سال پہلے. تو صبح میں دیکھ رہا تھا یہ پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پرندے اڑ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا منظر تھا وہ. تو بہرحال جی یہ اس وقت ہم موجود ہیں، میں کوشش کروں گا آگے بڑھنے کی آبشاروں کی طرف، اور جو جس طرح بھی آپ کو بتایا سترنگی جھیل ہے، جھیلوں کی طرف. تو فی الحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.